اگر یہ ایک منٹ کے لیے مان بھی لیا جائے نا کہ ایک مسلمان اپنے تمام تر اصولوں کو، اس ضابطے کو ہاتھ میں پکڑ کے رکھے ہوئے ہے، تو پتہ ہے اس چیز کا، تو کام پھر بھی پورا نہیں ہوتا۔ ایکچولی کام اس وقت شروع ہوتا ہے، پورا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس پورے زندگی کے اس سفر میں روز بروز نئے سے نئے طوفان جو آنے ہیں ہمارے سامنے، ہر ایک کے سامنے آنے ہیں۔ یہ اس دنیا کا ڈیزائن ہی ایسے۔ آسان زندگی تو کسی غیر مسلم کو بھی نہیں ملنی، تو اسلام نے تو بہت ڈیمانڈز رکھی ہوئی ہیں آپ کے سامنے۔ ایکچولی آئی تھنک اسلام سے زیادہ ڈیمانڈز کسی اور دین میں کبھی بھی نہیں آئیں، کسی اور کانسٹیٹیوشن میں کبھی بھی نہیں آئیں۔ ہر بندہ اپنی نئی ڈیفینیشن لے کے آ جاتا ہے، کنفیوژن کی ایک آندھی دائیں اور بائیں طرف سے چلنا شروع ہو جاتی۔ تو اس میں اس پوری صورتحال میں ایک انسان کیا کرے؟ مسلمان بینگ اے مسلم کیسے بتا سکے کہ ہم مسلم؟ اپنے الفاظ سے نہیں، اپنے کردار سے کیسے بتا سکے؟ تو یہ ایک انسولیٹر، ایک شاک ایبزاربر ماں باپ کو بچپن میں بچے کی پرورش میں ڈالنا پڑتا ہے۔ شاک ایبزاربر کہ زلزلے تو آئیں گے بیٹا، اس میں تو کسی شک میں نہ رہنا کہ زلزلہ نہ آیا تو اس کا مطلب ہے تو کسی غلط راہ پہ ہی چل پڑا، کیونکہ کافی ساری ایسی راہیں ہیں جن میں زلزلے نہیں آتے۔ اسلام کے اوپر چلے گا تو زلزلے تو آئیں گے، طوفان آئیں گے، اور ایسے ایسے خوبصورت قسم کی ڈیلوژنز آئیں گی کہ تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تو اس ڈیلوژن کے سینٹر میں آ چکا ہوا ہوگا۔ پتہ نہیں چلے گا شروع کب ہوا تھا یہ سارا ماجرا، کنفیوژن کا، غلط کو صحیح مان لینے کا۔ تو یہ ایسے موقع پہ کون سا ایسی صفت کون سی ہے جو ماں باپ جو ہے نا اس کو اظہار کریں الفاظ میں، اپنے کردار میں، جو بچے کو بتا سکیں کہ اصلی مطلب سالمیت کا کیا ہوتا ہے، انٹیگریٹی ہوتی کیا ہے، کیوں چاہیے انٹیگریٹی؟ سوال تو یہ ہے۔ فطرت کی اپنی آواز بھی یہی کہتی ہے کہ جس کی انٹیگریٹی ہے وہی سب سے اٹریکٹیو بندہ ہے، اسی کو فالو کیا جاتا ہے سب۔ ہر بندہ جو جس مرضی نظام کا حصہ ہو، جس مرضی دور کا حصہ ہو، اسی کو اپنے سر پہ بٹھاتا ہے جس نے اپنی انٹیگریٹی کو کمپرومائز نہیں کیا ہوتا۔ انٹیگریٹی کیا ہے؟ اپنے اس کریکٹر کی مضبوطی کہ جس مرضی سچویشن میں ڈالو گے اس کا کریکٹر نہیں ہلے گا۔ اب یہ ماں باپ کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ اتنے تو طوفانوں کا اندازہ لگا کے اس کی تیاری کروا دیں بچے کو، کہ جو بچے کی لائف میں آنے۔ الٹا کام کر رہے ہیں ہم ڈیفینیشن آف انٹیگریٹی کے خلاف ایک نئی ڈیفینیشن لے کے آئے ہوئے ہیں کہ ہم نے جو ورسٹیلٹی آف کمپٹنس تھی، ہم نے ورسٹیلٹی آف کریکٹر میں بھی انٹروڈیوس کر دی، کہ میں جیک آف آل ٹریڈز تھا، ٹھیک تھا، اچھی بات ہے، میں اپنے کریکٹر کے اندر بھی الگ الگ روپ دھار سکتا ہوں، اپنے کردار کو بھی ادھر ادھر بینڈ کر سکتا ہوں۔ یہ ہے ورسٹیلٹی۔ سوچیں تو صحیح، ہم نے باقاعدہ بچوں کو یہ بتانا شروع کر دیا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس کا مطلب یہ ہے کہ جدھر جاؤ گے، جس طرح کی محفل میں ہوگے اس طرح کے ہو جانا۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ بنا دی ہم نے۔ رائٹ اینڈ رانگ جو اللہ نے بتائی تھی، جو ہمیں پتہ ہے کہ ہماری فطرت کی بھی آواز یہی ہے، اس کو چینج کر کے ایک نئی ڈیفینیشن بتا دی کہ اگر کامیابی چاہتا ہے تو جس محفل میں جائے گا ویسا منہ بنا لیں، ویسا کردار بنا لیں، چوروں میں چور ہو جائیں، مومنوں میں مومن ہو جائیں، جس طرح کی گفتگو، جس طرح کا لحاظ، جس طرح کا طرز، جس طرح کے پیمانے دیکھے گا انہی پیمانوں میں ڈھل جائیں۔ تو پانی سے بنی ہوئی مخلوق ہے۔ لٹرلی یہ جملے انہی الفاظ کے ساتھ اور اسی یا کسی اور ترتیب کے ساتھ یہی فلسفہ دے رہے ہیں بچوں کو، اور ورسٹل ہونے کو اچیومنٹ سمجھتے ہیں بائی کیریکٹر لٹرلی۔ بینگ اے مسلم یہ ایک اکیلا وصف ہے جو آپ کی مینٹیننس اسٹریٹجی ہے اس دنیا میں۔ مینٹیننس اسٹریٹجی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایسے ایسے موقع آئیں گے کہ اسلام کے نام کے اوپر آپ کا کردار کمپرومائز کرایا جائے گا۔ اپنے آپ کو واقعی مومن سمجھیں گے آپ اپنا کریکٹر لو کرتے ہوئے بھی۔ کوئی حکمت کا درس دے گا، کوئی سچویشنل لیڈرشپ کا درس دے گا، کوئی سکسیس اپیرنٹ سکسیس کا درس دے گا، لیو ٹو فائٹ اندر ڈے کے سلوگن لے کے آئیں گے، ایٹ لیسٹ یو ول لیو ٹو فائٹ اندر ڈے، آج بس بچ جا۔ ہر بندے نے اپنا ایک مانترا پکڑا ہوا ہے کہ کس طریقے سے بس یہ جو ہے نا یہ مینٹیننس اسٹریٹجی کے خلاف، اور
اپنی غلط نیت سے نہیں، اپنے طرف سے اچھی نیت سے سمجھائے گا آپ کو. سگا باپ سمجھائے گا، سگی ماں سمجھائے گی. بس ایک ماں کی ضرورت ہے، ایک باپ کی ضرورت ہے جو یہ بتانا شروع کر دے کہ سب کچھ آئے گا تیرے راستے میں، کردار نیچے نہیں جانا چاہیے. ساحل صاحب، ٹیکنالوجی آنے کے بعد تو کثری آدمی زیادہ معاشرے کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ آپ اس کی وضاحت کر دیں کہ ایک پورا آدمی کیا ہوتا ہے اور کثری آدمی کیا ہوتا ہے. کہ ہر گھر میں جب ترویج یہ ہو رہی ہو نا کہ نو میٹر واٹ اٹ ٹیکس یو ہیو ٹو بی آن اے سرٹن پیڈسٹل، جو بھی کر لو بس کشتی سے ہر بوجھ اتارنے کے لیے تیار ہو، کشتی پہ ساحل پہ پہنچا دو، پھر تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے اس وقت. مکمل آدمی ہوتا ہے ایک عنصر کو مد نظر رکھتا ہے، اپنی پرسنالٹی کی، اپنی شخصیت کی تکمیل جو ہے نا اس کی، وہ کسی بھی جگہ پہ کمپرومائز نہیں ہونے دے رہا ہوتا. کردار اس کا اس سے 10 قدم آگے چل رہا ہوتا ہے. وہ بعد میں کمرے میں داخل ہوتا ہے، کردار پہلے داخل ہو جاتا ہے. اس کی ویلیو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو فطرت کو پہچانتے ہوں، ڈیمانڈز آف ہیومینٹی کو سمجھتے ہوں، انسانیت کی اپنی ایک دوسرے انسان سے توقعات کیا ہیں. اس لیے راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں، بس ایمپتھی کی ضرورت کہ میں جب بھی مجھے کچھ چاہیے ہوتا ہے، کوئی ایسا آدمی چاہیے ہوتا ہے جو کہ پرسسٹنٹ ہو، کنسسٹنٹ ہو، پریڈکٹیبل ہو اپنے کردار میں. تو جب آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان کو ایک ہی کامن ڈیمانڈ ہے، ایک ہی ڈیمانڈ ہے سب کو، جہاں مرضی خطہ اٹھائیں، جو مرضی دور اٹھائیں، آپ کو اپنی انفرادی اور اجتماعی ریلائبلٹی کے لیے قوم کو بھی وہی آدمی چاہیے ہوتا ہے جو لیڈ کرے آگے سے، اور گھر میں بھی وہی شخص چاہیے ہوتا ہے. اور اپنے آپ کے اندر بھی ایک گھٹن کا احساس، ایک ڈپریشن کا احساس ہوتا ہے جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کہیں کمپرومائز کرتے ہیں. یہ اندر کی چیخ و پکار کیا ہے. تو اس کے لیے میں کوئی فزکس، کیمسٹری یا نیورو بایولوجی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں ہر انسان خود اپنے آپ سے پوچھے کہ اگر آپ کو خود چاہیے ہو تو آپ کو ہائی انٹیگریٹی والا بندہ چاہیے یا ایک کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ والا بندہ چاہیے کہ کبھی بھی بکھر سکتا ہے. وہ کسی ایک چیز میں بہت ماہر ہے، باقی ہر جگہ فارغ ہے. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں نا، آپ کو پتہ چلے. میں ابھی کسی منسٹر کا نام لیے بغیر بتاتا ہوں، اس سے بھی ایک ٹی وی پہ انٹرویو چل رہا تھا کہ آپ کے انڈر بڑے 2 نمبر لوگ ہیں کیا؟ تو اس نے برملا کہا ہاں 2 نمبر ہیں، میں جان کے رکھتا ہوں کیونکہ 2 نمبر بندے کو کام پورا کرنا آتا ہے. سوچیں ذرا، اگر لیڈرشپ اس طرح کے نیچے جملے بولے تو نیچے سے بچے تو اسی کو سکسیس اور پیڈسٹل سمجھیں گے. اور سب کو پتہ ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں. اور یہ ایک خاصہ بنتا جا رہا ہے کہ یہ اچیومنٹ ہے، سینس آف اچیومنٹ لیتے ہیں اس سے کہ وی آئی ایم جسٹ ہیئر ٹو گیٹ ون جاب ڈن. یہ ہوتا ہے کثری آدمی کہ بس وہ ایک چیز کا اسپیشلسٹ ہے، باقی ہر جگہ پہ وہ جانور ہے، کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہو اس سے، مگر یہ کام پرفیکشن کے ساتھ کرتا ہے. تو یہ ہے نا مسئلہ اصل میں. تو آپ کی ہاریزونٹل اسپریڈ جتنی مرضی ہو، جتنی مرضی ماہر ہوں آپ کسی چیز کے، کسی سچویشن کے، آپ کی ورٹیکل جو ہے نا اسینشن ہی کوئی نہیں ہے. آپ ایک بونے ہیں اور آپ ہر جگہ پہ پھیلائے جا سکتے ہیں، مگر آپ کو قد کاٹ ہی نہیں نکلا. کردار کا قد ہوتا ہے نا، انسان کا قد تو اصل میں اس کے کردار سے ہوتا ہے. تو اس کو ریورس پن دینی پڑے گی، اور وہ صرف گھر سے دی جا سکتی ہے. وہ باہر اساتذہ یونیورسٹی کالج تک دیر ہو چکی ہوتی. آپ گھر میں سے ہی اس کو ایز اے ویلیوبل ایسٹ آئیڈینٹی بتائیں گے. بھئی تیری تکمیل جو ہے نا وہ اس پرسسٹنس کے اندر ہے، وہ کنسسٹنسی کے اندر ہے کہ جب تو بڑے طوفان کے اندر آئے گا تو اور قوی ہو جائے گا، تیرے پاس اور ریزننگ آئے گی اپنے آپ کو برقرار رکھنے کی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس بڑے آدمی نے بھی بڑی بلا کا سامنا کیا ہے اس نے اپنی انٹیگریٹی کا استعمال کیا ہے. انٹیگریٹی بچائی نہیں ہے، یہ کوئی ایسٹ ٹو سیو نہیں ہے، یہ دس از اے سورڈ ٹو فائٹ ود. یہ کوئی بتاتا نہیں کہ آپ کی انٹیگریٹی سے ہی انٹیمیڈیٹ ہوتی ہے دنیا. یہ کوئی زیور نہیں جو بچا کے رکھ لیا آپ نے، ہاں انٹیگریٹی بچ گئی. انٹیگریٹی کی وجہ سے آپ کا پرپس بچ گیا. یہ تھا اصلی نظریہ دیکھنے کا. آپ کی انٹیگریٹی تو آپ کی شیلڈ ہوتی ہے، آپ کا کوئی ٹریجر نہیں ہوتا پیچھے. دس از دا ویپن دیٹ یو ہیو، اٹس ناٹ دا شیلڈ دیٹ یو ہیو.
اچھا بالفرض اگر میری پرسنالٹی میں یہ بیلنس نہیں ہے، یا میری پرسنالٹی ابھی تک ہاریزونٹلی ہی چل رہی تھی اور اب مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ کریکٹر میں بھی کچھ ایسی ٹریٹس ہونی چاہیے، میں چاہوں گی کہ آپ وہ اسپیسیفائی کر دیں ان ایلیمنٹس کو کہ کیا ہونا چاہیے کسی کی پرسنالٹی میں جو اس کو ایک مکمل شخص بناتا ہے۔ بات تو وہی ہے کہ پتہ تو بچے کو بھی ہوتا ہے انٹیگریٹی کیا ہوتی ہے، بچہ بھی صرف اسی بڑے کے پاس جاتا ہے کہ جو کنسسٹنٹ ہوتا ہے اپنے بیہیویئر میں. انپریڈکٹیبل بیہیویئر از اے ٹیریفائنگ کانسیپٹ ایون فار کڈس. چھوٹے سے بچے کے اندر بھی یہ جو آلہ ہے نا، اللہ نے انسٹال کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو وہی مشین بنانی ہے نا، جب بھی بنانی ہے جس مرضی اسٹیج پہ ہوگی. تو پتہ تو ہم سب کو ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اچھا اب میں کیا کروں. آپ وہی کریں جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ جو چاہتے ہیں لوگ کریں آپ کے ساتھ، آپ بھی وہی کریں. آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہائی انٹیگریٹی کے لوگوں کے ساتھ آپ کا سارا واسطہ پڑے ساری عمر. تو آنیسٹی، persistence of your behavior of honesty, your courage, actually integrity is the only real source of courage, by the way. راست بازی کسی بھی موقع پہ اوپر ٹیسٹ ہو جائے تو آپ راست باز ہی نکلیں. امانت کسی بھی موقع پہ ٹیسٹ ہو جائے امین ہی نکلیں. شجاعت کسی موقع پہ ٹیسٹ ہو جائے آپ شجاعت دکھاتے رہیں. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ پرسسٹنس کہاں سے آ رہی ہے کہ بھیا میں طوفانوں کی وجہ سے کوئی کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ نہیں رکھوں. ابھی آپ دیکھیں ممبر کوئی بھی ہو، چاہے یونیورسٹی کا پوڈیم ہو چاہے مسجد کا ممبر ہو، ایسے القاب اور الفاظ ایجاد ہو چکے ہیں اب جو کہ بینگ مسلم ہم نے کبھی سنے نہیں تھے ہزاروں سال سے. وہ پتلی گلیاں نکال لی ہیں ہم سب نے. اور پتلی گلی کیا کرتی ہے؟ آپ کا پانی سارا کا سارا پیندہ نکال جل جاتا ہے، پانی سارا کا سارا بہہ جاتا ہے. کیا کوئی حکمت کے تقاضے لگا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی اچیومنٹ کی سینس نکالتا ہے، کوئی اس کو کول سمجھتا ہے، کوئی کہتا ہے بھائی اصل میں مقصد تو زندہ بچنا تھا نا، بچ کے آ گئے، کل کی کل دیکھیں گے. ہر بندے نے اپنی کہانی گھڑ لی ہوئی ہے. مسئلہ یہ کہ میں جب اس سے پوچھتا ہوں نا جو کہ زندہ بچ کے آ رہا ہے کہ آپ بتا تجھے خود کیا چاہیے، وہ کہتا ہے نہیں وہ بندہ چاہیے جو مرنے کے لیے بھی تیار ہو. ایز اے فادر میرا باپ مجھے ایسا چاہیے، ایز اے بردر میرا بھائی مجھے ایسا چاہیے، ایز اے وائف مجھے وائف ایسی چاہیے، ایز اے پولیٹیکل لیڈر مجھے لیڈر ایسا چاہیے. آپ کو کیوں اتنی ضرورتیں پڑیں؟ آپ تو ہاریزونٹل اسپریڈ کے ماننے والے ہیں. خود جب اپنی باری آتی ہے تو آپ کو ورٹیکل اسینشن اور پلرز چاہیے. آپ کو ہمیں بھی تو وہی چاہیے نا. سوچیں تو صحیح، ایک بچی سڑک پہ جا رہی ہے اور ایک بندہ اس کو اغوا کرنے کے لیے آ رہا ہے. کتنے بندے آئیں گے اس کو بچانے؟ ہاتھ میں بندوق ہو. ہر بندے نے حکمت لگائی ہوئی ہوتی ہے کہ یار نہیں وہ تو اپنی جان بچانا. اور کہاں پہ نام لگاتے ہیں؟ اللہ کا. اپنی جان بچانا اللہ کا حکم ہے. کسی کی جان بچانا اللہ کا حکم ہے، وہ کیوں نہیں یاد رہتا ہمیں؟ آپ اس کو سپن دیں ذرا الٹی. آپ کی بچی جا رہی ہو، آپ کو ہائی انٹیگریٹی والے لوگ چاہیے یا حکیم چاہیے؟ وہاں پہ اس محلے میں مسلمان چاہیے نا آپ کو. اس محلے میں حکیم کیوں پائے جاتے ہیں؟ کیونکہ جسٹیفیکیشن اوور جسٹیفیکیشن چاہے لگی ہوئی ہیں کہ ہاں اس وجہ سے نہیں ہم نے بچایا کسی کو. تو پھر تمہاری بچی کو بھی ہم اس لیے نہیں بچائیں گے. ہم بھی پھر حکیم ہو جاتے ہیں. اس وقت کیوں چیخیں نکلتی ہیں آپ کی؟ کسی کی ماں اوپر معاملہ آئے تو آپ حکیم بن جائیں، اپنے پر معاملہ آئے تو آپ کو مسلمان چاہیے. ہمیں بھی مسلمان چاہیے، ہر ایک کو مسلمان، ہر غیر مسلم کو بھی مسلمان ہی چاہیے. انسانوں کو وہ پیڈسٹلز چاہیے ہوتے ہیں اپنے سروائیول کے لیے بھی. میں نے آپ سے کہا نا فطرت کی آواز ہے، فطرہ پہچانے اپنی. انٹیگریٹی از انیٹ. Integrity is not just innate, it is an innate demand as well from any person you're going to have any interaction with. آپ کی بات سے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے انٹیگریٹی کے پروز اینڈ کونز بھی ہیں، تو میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ اس کے پروز اینڈ کونز کیا ہیں. اگر آپ دنیاوی مقاصد میں کوئی بھی ایسی گیم کا حصہ ہیں، مٹیریل گین ہے، اسٹیٹس کو میں آپ نے اوپر جانا ہے، بس اس سمندر کے تیراک ہیں آپ، تو پھر کون سی ہیں؟ پھر تو پروز ہیں ہی نہیں کوئی. آپ تو پھر انتہائی ورسٹل بندے بنے، جیسا بندہ دیکھیں ویسے ہو جائیں. اچھوں کے ساتھ اچھے، بروں کے ساتھ برے، چوروں کے ساتھ چور، امینوں کے ساتھ امین، ہر جگہ پہ آپ. اور یہی ہو رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے؟ اس کو تو ایک کریکٹر ایلیمنٹ کے طور پہ پریزنٹ کیا جا رہا ہے. ورنہ کیا جاتا ہے نا کہ ہاں ٹھیک ہے یار اس طرح کرنا پڑتا ہے. نہیں، اس کو اچیومنٹ کے زمرے میں ڈال دیا ہم نے، تو اس کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے. اب جو ہائی انٹیگریٹی کا بندہ ہوتا ہے اس کو احمق گردانا جاتا ہے.
بڑا جملہ بولا جاتا ہے اور میں سنتا رہتا ہوں. دیر از اے فائن لائن بٹوین بریوری اینڈ اسٹوپیڈیٹی. جو کسی بھی موقع کے اوپر یہ کلیئر ہو جائے نا کہ بھیا یہ ادھر لکھ رہے ہیں لوگ, یہ دونوں لکھ رہے ہیں, خدا کی قسم لکھ رہے ہیں, وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اخروی گیم کا حصہ ہیں, وہاں پہ معاملہ طے کرنا ہے آپ نے, تو پھر آپ طاقت تو وہیں سے لیں گے. آپ مسلمان صرف حشر کے میدان سے طاقت لیتا ہے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہر نبی کو بیوقوفی کہا گیا تھا, پاگل کہا گیا تھا. بڑے بڑے لیڈرز کو, دور جانا ہے نبی کو تو کیا ہی درجے ہے, عام بندوں کی بات تھا. محمد الجناح کو لونیٹک کہتے تھے, نیلسن منڈیلا کو ٹیررسٹ اور فنیٹک بولتے تھے. کون بولتے یہ مارگریٹ تھیچر, بگیسٹ ٹیررسٹ لیونگ لائف, نیلسن منڈیلا, یہ ان کی اپنی لیڈر. پڑھیں نا ذرا, آپ کو پتہ چلے کہ ہر بندہ جس کی انٹیگریٹی ہائی ہوتی ہے, ظاہر ہے حق بات کریں گے تو تھپیڑے تو آئیں گے, حق پہ کھڑے ہو جائیں گے, اور آپ سمجھ رہے ہیں مشکلیں نہیں آئیں گی. مشکل تو آئے گی. اب ہمیں اس کا اینٹی ڈوٹ بتائیں کہ لیک آف انٹیگریٹی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. کو سیلیبریٹ کرنا بند کریں پہلے تو. جس ورسٹیلٹی آف کیریکٹر کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم, وہ تو سب سے پہلے بند کریں. اس کی امپورٹنس کو ریئلائز صرف ماں باپ بھی کر سکتے ہیں. یاد رکھیے گا, ایسا لانگ ہال, وقت لگتا ہے, اتنا سالم آدمی بنانے میں وقت لگتا ہے. کردار بنتے بنتے بنتا ہے, اور کردار پڑھایا نہیں جا سکتا, کردار صرف سکھایا جا سکتا ہے. تو کیا کریں ماں باپ, پھر بچپن سے ہی ایسے معاملات میں ڈالا جائے بچوں کو, ٹیسٹ کیا جائے کہ کہیں یہ شیک تو نہیں ہو جاتا. شیک ہوتا ہے تو سزا دی جائے. بچہ جب گھر میں کوئی ایسی کوئی بات حرکت کر دے, کوئی فاحش بات کر دے, کیا کرتے ہیں آپ؟ ڈانٹتے. کیوں؟ تاکہ وہ آئندہ نہ کرے. کیونکہ آپ کو وہ ایموشنل ڈیمیج کرتی ہے نا وہ بات. تو بچے کو پتہ چلتا ہے کہ اس پہ تو ماں باپ ایک دم برس پڑیں. تو ایسے ہی معاملات کو, جس طرح ایک بچہ گالی دے دیتا ہے, یا کوئی غلط حرکت کرتا ہے, یا کوئی فزیکل ڈیمیج کرتا ہے اپنے آپ کو, جس طریقے سے بھاگتی ہے نا ماں اس کو بچانا, اسی طریقے سے بھاگنا ہے آپ نے جب وہ کریکٹر لوز کرتا ہے. تو یہ ہے طریقہ. بچے کو شوق میں ڈال دیں کہ میں نے ایسا کیا کر دیا, اور اس کو بتایا جائے کہ تو نے ایسا یہ کر دیا ہے, کہ تو نے اپنے اندر سوراخ کر دیا. اس وقت چھری سے تو اوپر سے کٹ لگانا تھا, تو نے اپنے کردار میں سوراخ کر دیا, اور تو سمجھ رہی ہے کہ میں بھاگوں گی نہیں تیری طرف. غور سے سمجھیں اس بات کو, اسپیشلی جو بچیوں کی مائیں ہیں, لڑکیوں کی مائیں جو ہیں. اتنی فلیکسیبل عورت دنیا نہیں میں نے کبھی دیکھی نہیں. پاکستانی لڑکی ہے, جو مرضی کر رہا ہو شوہر, خیر ہے, نکاح تو قائم ہے نا, گھر تو بچا ہوا ہے, طلاق تو نہیں ہوئی نا. ہائی انٹیگریٹی کی عورت جو ہے نا, وہ ہائی انٹیگریٹی کے بچے پال سکتی ہے. یہ کسی شک میں مت رہیے گا, بچے آپ کی باتوں سے نہیں پلتے, حرکتوں سے پلتے ہیں. باپ دیکھے اپنے بیٹے کو کہ یہاں پہ تو کمپرومائز کرتا ہے, اور اپنے آپ کو اچیومنٹ اپنے تمغے لے کے آ گیا, سمجھ رہا ہے کہ ہم تو بھی تمغے بھی دیں گے. اس بات پہ کڑی سزا ملنی چاہیے بچے کو, اور پراپر اس بات کا سوگ منانا چاہیے گھر میں بچے کے سامنے, کہ تیری وجہ سے ہم سوگ منا رہے ہیں کہ تو نے یہاں پہ آ کے جھوٹ بول دیا, یہاں پہ آ کے تو نے سمجھ رہا تھا کہ یہ کھیل ہے, تو نے ان اصولوں پہ کمپرومائز کیا جن کی وجہ سے ہم نے سوچ رہے تھے کہ تو نے ابھی دنیا کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے. لیڈر ایسے نہیں تیار ہوتے, دراز قد کے آدمی ایسے نہیں تیار ہوتے. باقاعدہ ایکشن کرنے پڑتے ہیں, اس کے لیے روز کرنے پڑتے ہیں. ایسے نہیں پیروں تلے جنت آتی ماں کے, یاد رکھیے گا. ایسے نہیں آپ کی رضا میں خدا کی رضا آ جاتی. 2 نمبر باپوں کے رضا میں خدا کی رضا نہیں ہے. لو انٹیگریٹی کی ماں کے پیروں تلے جنت نہیں ہے, ہلتی نہیں ہیں عورتیں, اور زندہ ہیں ابھی بھی اس دنیا میں بھی, اس دور میں بھی ہیں, نہیں ہلتی. وہ شادی ٹوٹتی ہے, ٹوٹے, بچے جاتے ہیں جائیں, نہیں ہلتی کہ میں نے مرنا ایک دن, اٹھنا ہے میں نے. اور بچے پھر ایسی ہی ماؤں کی عزت کرتے ہیں. ہر تیسری ماں کو یہ بین پڑا ہوا اس وقت کہ بچے میرے نہیں رہے, بچے میرے نہیں رہے. آپ کے کیوں رہیں گے؟ ایک ٹوٹا پھوٹا پرزا ہیں آپ, دوسرے ٹوٹے پھوٹے پرزے نے کیوں آپ کی قدر کرنی, کیوں آپ کے پاس آئے؟ وہ آپ نے وہ اصول ضابطہ وہ اس کو نبھا کے دکھائے تھے خود, جو وہ اس کے اوپر آتا, کیا آپ نے بنائے تھے اس کے اندر؟ سوچیں تو صحیح. جب تک آپ خود اس چیز کو بائی ماڈل پریزنٹ نہیں کریں گے, اور اسٹرکچر نہیں کریں گے, اور خود پریکٹس نہیں کر رہے ہوں گے, اور جس طریقے سے میں نے کہا یہ سائیکولوجیکلی وائبل میتھڈ ہے. اننسیٹ کریں, فیسٹیوٹی کریں, کہ ایک بچہ اگر
اپنی انٹیگریٹی کو انٹیکٹ رکھتا ہے 12-13 سال میں، کوئی ایسا کام کرتا ہے اسکول میں، کلاس میں، دوستوں میں، اس کو اس بات پہ اس کی تکریم کریں، انعام دیں اس کو، یار تو نے تو اس موقع پہ بھی جھوٹ نہیں بولا. میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے 12 سال میں نا ایک ایونٹ آپ کی پروفائل بنا دیتا ہے. 20-30-40 سال کے بندوں کو کئی سال تھیراپی کرنی پڑتی ہے. بچہ اتنا آسان ہے انٹیکٹ کر دینا اس کو، اس کی انٹیگریٹی کو، اس کے اصولوں کو، اس کو انسان بنا، اس کو مسلمان بنا دینا. اتنا آسان ہے بچے کو، 1 یا 2 دفعہ. اب اس کے بلیف ماڈل کی طرف چلتے ہیں کہ اس کو کیسے بلڈ اپ کیا جا سکتا ہے. اس کو نا آپ کو ایک سیکوینس بنانا پڑے گا. آپ کے اسپیشلی جو پیرنٹس ہیں نا، بچوں کے اندر سیکوینس، وہ خود ہیں، وہ خود بنائیں. پھر تو جو بالغ ہیں وہ خود بنائیں، مگر آپ کو کرنا تو ایسے ہی پڑے گا، کیونکہ سائیکالوجی جب تک دیکھیں مومنٹم ہوتا ہے سائیکالوجی کا. جو کام آپ پے در پے کری جا رہے ہیں وہی کام آپ سب کانشیسلی کرتے رہیں گے. لاشعوری طور پہ بھی آپ وہی کرتے ہیں جس کی شعوری طور پہ کام کی پریکٹس کی ہوئی ہوتی ہے آپ نے. تو آپ کو تو کئی دفعہ پتہ بھی نہیں ہوتا آپ نے اصول کمپرومائز کیے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا مومنٹم بنا ہوا ہوتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں ایسے ہی ہے، چونکہ سارے ہی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا وہ مومنٹم بن جاتا ہے. اس لیے شروع کی سزائیں جو ہیں نا وہ کام آتی ہیں ایسی چیزوں کے خلاف جب ماں باپ نے دی ہوتی ہیں. تو آپ نے اس کو ایمپلیفیکیشن کہتے ہیں سائیکالوجی میں. آپ نے ایمپلیفائی کرنا ہے اس ایونٹ کو کہ جس میں انٹیگریٹی انٹیکٹ رکھی ہے بچے نے، اور آپ نے اس چیز کو بھی اننسیٹ ایمپلیفائی کرنا ہے سزا کے طور پہ جس میں بچے نے انٹیگریٹی کمپرومائز کر دی ہوئی ہوتی. اگر آپ نے ایمپلیفائی نہ کیا اس کو پوری طریقے سے، مطلب انیکٹ کر کے پوری طریقے سے واویلا نہ بچا دیا، تو آپ نے اپنا کام نہیں کیا، بلیو بنی ہی نہیں بچے کی. اور جو لوگ بڑے ہیں، جو پیرنٹس نہیں ہیں، جنہوں نے خود دیکھنا ہے کہ میں کیا کروں، تو ان کے لیے بھی میں یہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ جیسے ہی آپ دیکھیں نا ایک بندے نے ایک کام ایسا کیا ہے، اصول پہ قائم رہا ہے، پابند رہا ہے، اور اس کو اسی طریقے سے سیلیبریٹ کریں اور اس کو اسی بات کی مبارکباد دیں اور اس کو بتائیں کہ دس از وائی یو ہیو گین رسپیکٹ ان مائی آئیز. بتائیں اس کو، چپ کر کے کیجول مت کر دیں. یہ جس ماحول میں اور جس دور میں اب زندہ ہے نا، ادھر ہر چیز سیلیبریٹ کی جاتی ہے سوائے ان اصولوں کے. وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں ہاں یہ تو ہمارا فطری تقاضا، تو نے کوئی احسان تو نہیں کیا. جی ہاں، اس نے احسان نہیں کیا، مگر آپ تو کریں نا، آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے. میرے پاس نا یہ بحریہ لاہور میں لیکچر دے رہا تھا، تو ایک بچی، 2 بچیاں آئیں میرے پاس. لیکچر تھا پرپز آف لائف کا، اور بہت ہی ادھم مچا ہوا تھا. مطلب میں آپ کو تفصیل میں نہیں جا سکتا. میں آدھے لیکچر میں ہی میں نے لیپ ٹاپ پیک کر دیا تھا. یار آپ لوگ یہاں پہ سمجھ رہے تھے کوئی کانسرٹ ہونے لگا، میں تو پرپز آف لائف کے لیے آئے ہوتے تھے. آپ لوگ جائیں، وقت ضائع کریں آپ اپنا. تو آدھے لیکچر میں میں نکل میں ہمت ہار چکا ہوا تھا میں. مگر وہ 2 بچیاں کھڑی ہوئی تھیں، 18-19 سال کی تھیں، فرسٹ ایئر کی تھیں وہ یونیورسٹی میں، اور وہ میرا انتظار کر رہی تھیں کیونکہ وہ شائع تھی، مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی پبلک میں. تو میں نکل رہا تھا تو انہوں نے مجھے پھر کہا کہ سر آپ سے بات کرنی ہے، اور میں نے اسی طریقے سے ان کو برش آف کر دیا. میں نے ڈیجیکٹڈ موڈ میں تھا. میں نے کہا اب ان نے کیا بات کرنی ہے، تصویر کھنچانی ہے آپ نے، یہ وہ. 18 سال کی ایک بچی، عائشہ نام اس کا، بحریہ یونیورسٹی میں، ایسے مجھے دیکھا اور کہتی ہے کہ سر آپ نے یہ بات کی ہے نا، یہ ساری عمر میں یہی سوچتی رہی ہوں، اللہ نے آپ کو بھیجا ادھر. میں 18 سال کی بچی کو دیکھا، ساری عمر، کتنے سال کی عمر ہے آپ کی جو آپ نے پرپز آف لائف کے اوپر آپ نے انشی سے، مجھے پتہ ہے میرا پرپز آف لائف کیا ہے اور مجھے پتہ ہے وہ پورا نہیں ہو سکے گا. میں نے ایسے کیا پرپز آف لائف ہے، اور میں ابھی بھی اسی برش آف موڈ میں ہی تھا. آل آف اے سڈن شی سیڈ کہ میں نے یہ ٹرانسیکشوئلس کا اسکول کھولنا ہے لاہور میں، ان کو جانوروں والی ٹریٹمنٹ ملتی ہے، میں چاہ رہی ہوں کہ ان کی تعلیم ہو جائے، ان کو بھی انسانی سطح کے اوپر رجسٹر کر لوں میں. 18 سال کی بچی مجھے بتا رہی. تو میں ادھر ہی شوق میں چلا گیا، اور میں نے کہا میرے ساتھ ساتھ چلو باہر. اور اس کے باہر یونیورسٹی کے باہر جو بینچز لگے ہوئے تھے جو ان کے باہر ہال میں تھے، میں ادھر بیٹھ گیا. اینڈ آئی سیڈ کیجول تھرو اوے اسٹیٹمنٹ تو نہیں ہے، میں یہ چیک کر رہا تھا بس. میں نے پتہ ہے کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اینڈ شی سیڈ مجھے پتہ ہے کیا. میں نے کہا پھر تمہیں پتہ ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ شی سیڈ کیا مطلب؟ وہ نے سمجھا میں فائنینشیلس بات کر رہا ہوں، کتنے پیسے لگیں گے اسکول میں. شی سیڈ سر میں پیسے اکٹھے کر لوں گا. میں سر بیٹا پیسے تو میں اکٹھے کروا لوں گا آپ کے لیے، قیمت تجھے دینی پڑے گی، اس لیے وہ تو اور سے سن لے. ساری عمر کنواری رہے گی، ماں کو تیرے نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا کہ یہ
تیری جو وہ والی بیٹی جو وہ ہجروں والی بیٹی، یہ والا ٹیگ لگے گا، تیری ماں کو نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا، باپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، دھتکار دی جائے گی تو گھر سے. تیار ہو قیمت دینے کے لیے؟ رونا شروع ہو گئی، چلی گئی. شام کو اس نے مجھے کال کی اینڈ جی سر میں تیار ہوں. تقریباً 61,000 رجسٹرڈ ٹرانسیکشنز ہیں لاہور کے، جس کا ہمیں پتہ ہے. آف کورس لاکھوں میں اصل میں تو 60,000 انسان بچانے کے لیے 2 بندے مر جائیں خیر ہے. یہ 18 سال کی بچی مجھے بتا رہی، یہ قیمت ہے تو ٹھیک ہے دینے پڑے گی. سمجھیں غور سے، اتنا آسان کام نہیں ہوتا. تو کیا کیا پھر؟ بلیف کیسے بنتی ہے بچے کی؟ میں نے پھر کراچی، لاہور، نیو یارک، ٹورانٹو، ہر جگہ کال کی کہ اس نمبر پہ کال کرو، اور وہ لوگ جو میٹر کرتے ہیں اس نمبر پہ کال کرو، اس بچی کو مبارکباد اور ری انفورسمنٹ کی کال کرو بھی کہ ہمیں ابھی ساحل الدین نے بتایا، ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ادھر سے ہلی مت. بلیف ایسے نہیں بنتی، اندر سے ایک اموشنل شورش ہوئی اور آپ نے کر دیا، اگلے دن ختم ہو جائے گی. وہ موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہے اسلام میں مسلمان، بلیف بناتا ہے اگلے کی. پھر اگلے دن پھر میں نے کال کی لوگوں کو، دوبارہ کال کرو، اس کو پوچھو کہ کیا چاہیے اس کو، اس کے لیے تاکہ اس کو پتا ہو کہ یہ صحیح کام ہے. صحیح کام کو کوئی سیلیبریٹ نہیں کرتا. کانسرٹ پہ ڈانس کر لیتے ہیں جا کے ہم، جب اسلام کوئی کام کرتا ہے سارے کے سارے سوگ میں آ جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے گا بلیف بنانی پڑتی ہے، بلیف خود ہی نہیں بن جاتی. ری انفورسمنٹ چاہیے ہوتی ہے، پے در پے ڈوز چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے. وہ بھی 18 سال کی بچی کو تو کیا پتا 10 سال موٹیویٹ اور کرنا پڑے کہ فکر نہ کر، پیسے چاہیے آ رہے ہیں، ہیومن ریسورس چاہیے آ رہی ہے. بس اپنے اس کردار میں شک میں نہ آ جائیں تو کہیں پہ تکلیف آئے گی، خدا کی قسم آئے گی. ماں باپ مریں گے موسٹ پرابیبلی، دھتکاری جائے گی روز، ٹیگ لگیں گے یس، لوگ تضحیق کریں گے، سڑک پہ چلتے ہوئے ٹھٹھے اڑائیں گے، مذاق کریں گے، مذاق اڑائیں گے اور تضحیق اس لیول پہ کریں گے کہ تو کسی کو منہ دکھانے کا قابل رہے گی. یس، کس کو منہ دکھائے گی بھی رات کو سوتے وقت اکیلے میں؟ ہاں اللہ کو. کس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے؟ مرنے کے انتظار میں بیٹھی. یہ ہے مسلمان. اگر آپ بھی پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں question@beingmuslim.com پر اپنے سوالات میل کر سکتے ہیں. ساحل صاحب، آج جو سوال ہم نے میل سے سلیکٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ گھروں میں ایک بچے کو کی کریکٹر بلڈنگ کرنے کے لیے بینگ اے مسلم کوئی سلیبس، کوئی نصاب نہیں ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ نہیں تھا، اب ہے. اب میں اسی پہ تو کام کر رہا ہوں، اور میں نے ابھی کچھ عرصے میں my wife is about to publish the whole series of books جو کہ ایکلیکٹک لرننگ ماڈل ہے، ایج وائز بنایا گیا ہے، جو کہ ایڈلٹہڈ تک پہنچا دیتا ہے بچے کو. اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہے وہ کریکٹر بلڈنگ کا، یہ سب ورچوز کی ٹریننگ ماڈل ہے وہ. تو وہ ابھی پبلیکیشن ریڈی تو نہیں ہوا، اب 8ویں سال تک کے بچے کے لیے ریڈی ہو گیا ہوا ہے، وقت لگے گا، مگر 15-20 سال لگ گئے اس کو بنتے بنتے. کہاں سے لے رہے ہیں ہم؟ قرآن سے، سیرہ سے، سائنٹیفک ماڈلنگ سے، بچے کی لائف سائیکل سے، جو برین ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے اس سے، سائیکالوجی کیسے ڈیولپ مرتب کی جاتی ہے، بچے پیڈاگوجیکلی سیکھتے کیسے ہیں. نصاب تو I'm pretty sure اور بھی لوگوں نے بنایا ہوا ہوگا، مگر وہ آن دا اسپر کسی ایک سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے پراپر ایک ڈیولپمنٹل ماڈل کی ضرورت تھی، جو ابھی اب کہیں جا کے I just said کہ میں نے بنایا، میں نے نہیں بنایا وہ. Actually I am the least of the influence on this. She made all of this, but آپ نے صحیح کہا کہ گلوبل لیول کے اوپر مسلمانوں نے کبھی بھی اس بارے میں ایک اسٹرکچرڈ اپروچ کے ساتھ اسٹیپ نہیں لیا. کہ سامنے نظر آ رہا ہے ایک بچہ کی پرورش میں ضرورت ہے، تو ہر کوئی تو قرآن کا حافظ یا قرآن کا عالم نہیں ہوگا، تو کیا کیا جائے؟ تو یہ تو ایک نصاب بنا رہا ہے، اس طرح کے ہزاروں کی ضرورت ہے. اور میں پھر بتا دوں، سیرہ کی تعلیم بینگ مسلم آپ کو بیسک ہونی چاہیے. قرآن پاک کا فہم ماں باپ کو شادی سے پہلے ہونا چاہیے کہ اب آپ بچوں کی پرورش کی نوبت آ گئی نا، تو اب کیا کریں گے؟ مسئلے آپ نے پھر بھی اینڈ میں قرآن سے ہی لینے ہیں. جب بچے بڑے ہو رہے ہوں گے، پھر وظیفے کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. یہ میں پھر بتا دوں آپ کو کہ جتنی مصیبتیں آنی ہیں وہ فرائض کے نہ کرنے سے آنی ہیں، وہ وظیفوں کے کرنے سے جانی نہیں ہے. جو کام فرائض کے نہ کرنے کی وجہ سے آپ کے سر پہ آنا ہے، وہ وظیفے کرنے سے نکل نہیں جانا آپ سے. تو وہ مصیبت کو اگر آپ نے پہلے سے ہی پری ایمپٹیولی ڈیل کرنا ہے تو شروع سے بلڈ اپ پراپرلی کریں.
یہ ماں باپ کا بیسک کام ہے کہ وہ جس طریقے سے بھی بچوں کو دیکھتا ہے نا، مطلب 15-20 سال کے بچے کو اسیوم کیا کریں جب بچہ پیدا ہوتا ہے کہ 20 سال کا میرا جو بچہ ہے، جو وہ 20 سال کا جوان ہو جائے گا، اس میں کون سے ایٹریبیوٹس وہ چاہ رہا ہے، اس کو ریورس انجینئر کریں گے آپ. یہ بیسک سینس ہے. اور ڈیلی لائف کے پیرنٹس نہیں بن سکتے. اب آپ سال کا بچہ جو اسکول میں ڈالتے ہیں تو سال بعد جو گریڈ لینا ہوتا ہے اس کی تیاری تو پہلے کرا رہے ہوتے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو 20 سال بعد اس نے وہ مسلم کی جو گریڈنگ ہے نا، وہ کس گریڈ کا مسلم ہونا، اس کی بھی تو تیاری کرائیں. اور اس میں سے کچھ ایلیمنٹس تو ایٹریبیوٹس کے ایسے ہیں، کیریکٹر ایلیمنٹس ایسے ہیں جس میں 20 سال ہی لگیں گے تیار ہونے میں. کچھ ایسے ہیں جو 6-7 سال میں تیار ہو جائیں گے. مگر آپ کو اگر پتہ ہی نہیں، آپ ویژن ہی نہیں رکھتے ایسا کہ آپ کا بچے نے ایڈلٹ بھی ہونے کسی دن، اور اس وقت وہ کیا غدر مچا دے گا دنیا میں، آپ کے گھر میں بھی اور دنیا میں بھی، تو پھر آپ تو دشمن ہیں نا ہم سب کے. یو نیڈ ٹو بی اے ویری کلیئر ویژنری اباؤٹ یور اون کڈ کہ میرے بچے نے کیا ماحول دیکھنا ہے، اس کو کون سے کریکٹر ایلیمنٹس چاہیے، اور ماحول جیسا بھی دیکھنا ہے کریکٹر ایلیمنٹس تو پھر بھی کانسٹنٹ رہیں گے. تب کہیں جا کے ڈیولپمنٹل ماڈل کریں گے آپ. بس آپ نے نرسنگ ہی کیا، اگر ورنہ کھانے پینے کا انتظام کر دیا اور اس کے رہنے سہنے کا انتظام کر دیا، لگژری کی انتہا کو پہنچا دیا اس کو، تو آپ نے تو تکلیف ہی پہنچائی ہے دنیا کو. یاد رکھیے گا، ادھر یہ پارٹ آف دا سولوشن اور یہ پارٹ آف دا پرابلم. موسٹ پیرنٹس آر پارٹ آف دا پرابلم. You're not being part of the solution unless you're doing something consciously. And most people are the problem, not just part of the problem. کیونکہ سب کامنالٹیز ہوئی ہیں. ہر گھر سے 2 نمبری پنپ رہی ہے نا. کوئی 2 نمبری سیکھنے کا اسکول تو نہیں ہے نا جو انسان جاتے ہیں. وہاں پہ تمہارا بچہ اسکول چلا گیا تھا، اب تو 2 نمبر ہوگا، اب پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچ جائے گا. ایسا تو نہیں ہوتا. گھروں سے 2 نمبری سکھائی جا رہی ہے، اسکولوں سے نہیں سکھائی جا رہی. 2 نمبری کے خلاف، غلط کاری کے خلاف، بد فعلی کے خلاف، برے کردار کے خلاف انسلیشن نہیں انسٹال کی جاتی. دنیا نے تو آپ کو پھر وہی سکھانا ہے جو جہاں پہ جو سکھایا ہے دنیا نے. بولے ایک شتر پر بے مہار چھوڑیں گے بچوں کو تو وہی ہوگا جو کیا ہے انہوں نے آج تک. آپ خود دیکھ لیں، 1000 کا سیمپل نکالیں، کتنے مومن نکلیں گے اس میں سے؟ کیا ہوا؟ گھر والوں نے کون انویژن ہی نہیں کیا تھا اس بات کو. ساحل صاحب، ہمیں جو ای میلز موصول ہوئی ہیں اس میں سینڈرز ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ ان کو یہ بتائیں کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ایک فیلڈ میری چوائس کی ہے، میرا انٹرسٹ بھی ہے اس میں، اور مجھے پتہ ہے کہ میرے کام کی نوعیت ایسی ہے جو مجھ سے ڈیمانڈ کر رہی ہے، ایک خاص قسم کی ریکوائرمنٹ ہے ایک فوکس کی، لیکن میں فوکس کر نہیں پا رہا، تو اس کا کیا حل ہے؟ فوکس جو ہے نا انسان کا فطری ڈیزائن ہے، فوکس میں ہی رہتا ہے انسان. کس چیز کے اوپر فوکس؟ اب یہ اصلی سوال ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کسی بھی موقع پہ کسی ایک جگہ کے اوپر فوکس نہ کیا ہو اس نے. انڈرسٹینڈ سائنس کیا ہے اس کی. آپ کا جو ہارمون ہے ڈوپامین، وہ بنا ہی فوکس کے لیے ہے. وہ اسی لیے آپ کو کسی ایک کام کو کے اندر آپ کی انٹیلیجنس بڑھاتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو اس پہ فوکس رہتے ہیں. آپ کا آئی کیو بڑھ رہا ہوتا ہے اس سے، بیکاز آپ اس کو جان رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ یو انڈرسٹینڈنگ دا ورک بائی ڈوئنگ اٹ، آپ کو ہر وقت وہ مرکوز رکھتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ارتکاز ہے نا کسی ایک کام کا، اس کی 2 لیولز ہوتے ہیں، ایک ورٹیکل فوکس اور ایک ہاریزونٹل. the value of that work vertically and the value of that work horizontally. ڈوپامین کرتا کیا ہے؟ ڈوپامین اس کام کو کے اندر آپ کو امرس کر دیتا ہے، اینڈ یو آر ایکچولی سو اسٹک اینڈ سو انوالوڈ ان دیٹ ورک دیٹ یو نیچرلی لوز دا سینس آف دا بگ پکچر کہ اس کام کے ہاریزونٹل پلیسمنٹ تھی کہیں پہ. تو آپ کا مسئلہ یہ بن جاتا ہے پھر کہ آپ ایک کام کے اندر تو بہت تیز رہتے ہیں، مگر آپ کی اور اس میں آپ کی انٹیلیجنس ہی بہت بڑھ جاتی ہے، مگر اوور آل ان دا بگ پکچر آپ کا وزڈم ڈراپ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ سپرفیشل 2 نمبر آرٹیکلس پڑھیں گے گوگل کے اوپر اور اکیڈیمک جرنلز نہیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی نہیں. اس میں لکھا ہی ہوگا کہ ڈوپامین آئی کیو بڑھاتا ہے. آئی کیو واقعی بڑھاتا ہے کسی ایک کام میں، مگر آپ کا وزڈم ڈراپ کر دیتا ہے. ان ادر ورڈز آپ کا اصل میں جنرل آئی کیو ڈراپ ہو رہا تھا ڈوپامین سے. السلام علیکم، میرا نام اسرار علی ہے اور میں سافٹ ویئر ہاؤس میں جاب کرتا ہوں. میرا کویسچن سر ساحل سے یہ ہے کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات جو ہے اس کو تخلیق کی ہے، تو یہ ساری کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے کہ علم سے باہر ہے؟ اگر تو یہ ساری کائنات کا وجود جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے، تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز میرے علم میں ہے
اور ایک چیز آپ کے علم میں ہے. میں آپ کے اندر انٹرفیئر نہیں کر سکتا, آپ میرے معاملات میں, میرے تخیلات میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے. تو ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ الہ بھی ہوں. اور اس کی دوسرا اس سوال کو دیکھنے کا نظریہ یہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد ہر جنتی جو چاہے وہ کر سکتا ہے. تو کیا میں بھی کوئی کائنات تخلیق کر سکتا ہوں اور انسان وغیرہ اس طرح سارا کچھ تخلیق کر سکتا ہوں؟ اور اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح کے کوئی ٹیسٹ کے تھرو سارا گزر کے آ کے وہ بھی کسی ایسی پوزیشن پہ آئے ہوں اور وہاں پہ آ کے انہوں نے یہ کیا ہو, اور انہی کا کوئی بیچ میٹ, ہم اثر, وہ بھی کسی دوسری جنت میں ہو اور وہ بھی اسی طرح کے کوئی معاملات کر رہا ہو, اور جیسے کہ دو جنتی ایک دوسرے کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے, تو یہاں پہ بھی انٹرفیئرنس نہ ہو رہی ہو. دو مفروضے جو ہے نا وہ آپ کے سوال میں دو مفروضے. ایک تو آپ نے دلیل ہی قرآن سے لے لی ہے, تو قرآن کی صرف وہ والی آیت تو نہیں مانیں گے نا, باقی کی بھی آیتیں مانیں گے نا, تو ریڈنڈنسی آ جائے گی نا ادھر, تو ورنہ تو باقی کی آیتیں مانیں گے تو اس سوال ضائع ہو جائے گا آپ کا. سمجھ رہے ہیں؟ قرآن ہی کی سے اگر آپ نے دلیل لینی ہے تو قرآن کے رائٹر کو تو سب سے پہلے ماننا پڑے گا نا. دوسرا آپ نے جنت کا لفظ استعمال کیا کہ جنت میں جو چاہیں گے ہو جائے گا. پھر آپ نے دلیل وہی چارٹر سے لی ہے جس چارٹر کے لکھنے والے نے کہا کہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس نے کہا ہے قرآن میں کہ اگر دو رب ہوتے تو دونوں کا تصادم ہو جاتا. یہ دلیل اللہ نے دی ہے. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو اوپر سبحان لیول پہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو خود دلیل دے رہے ہیں اس بات کی کہ دو رب ہوتے تو دونوں کا تصادم ہونا ہی ہونا تھا. تو آپ نے جس کتاب کو استعمال کر کے یہ سوال اخذ کیا نا, وہ کتاب اٹ سیلف اس سوال کے خلاف ہے. اب رہی بات کہ سمجھ لیں, ایون دو یہ نہیں میں سمجھ سکتا کیونکہ یہ ریڈنڈنسی آ گئی, ایکچولی پیراڈاکس آ گیا ہے. نہیں, دس از این آکسی مورون کہ ایک چیز دوسری چیز کو ہی کاؤنٹر کر رہی ہے. قرآن اٹ سیلف کاؤنٹر کر رہا ہے اس بات کو. اب رہی بات, سمجھ لیں کہ جنتیوں نے اپنی کائنات بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کائنات کے لیے تو جنتی اس کا رب ہونا چاہیے نا. تو سمجھ لیں کہ ہم کسی ایک جنتی کی کائنات میں. ٹھیک ہے, تو وہ کس رب کی نشانیاں بتا رہا ہے؟ ایک تو جنت میں پہنچ گیا, ٹھیک ہے, اور کسی اور رب کی نشانیاں بتا رہا ہے ہمیں. ساتوں کے ساتوں کائناتیں بتا رہا ہے, اور بتا رہا ہے اوپر اللہ کا تخت ہے. سوچیں تو صحیح, اپنے آپ کو اللہ کہنا شروع ہو گیا. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ, ایسا جنتی بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ وہ الٹیمیٹ ٹروتھ اپنے آپ کو کہنا شروع ہو گیا, اور یہ نہیں بتا رہا کہ بھائی میں ایک جنتی ہوں, میرے جیسے میرے اصل میں میرا رب کوئی اور ہے. یعنی کہ جو چاہے کر سکتے ہیں, اس کی لمیٹیشن ہے. جو چاہے کر تو سکتا ہے سوائے نیچے جھوٹ پھیلانے کے نا. سوچیں تو صحیح نا, یہ آپ کی تھیوری اٹ سیلف جو ہے نا وہ پیراڈاکس خود کریٹ کر رہی ہے کہ میں ایک تو جنت میں آیا ہوں, ایسا کوئی راست باز آدمی تھا کہ سچ بولتا تھا, جنت تک پہنچ گیا, اور اس کے بعد میں نے کائنات بنائی اور اپنی ہی مخلوق سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ نہیں میرا کوئی رب نہیں ہے, میں ہی رب ہوں. اللہ تعالیٰ چونکہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام آ جائے, اور پوری دنیا اسلام کو تو اتنی جلدی ایکسیپٹ نہیں کرے گی جبکہ ہیومنزم کو بہت تیزی سے پھیل جائے. تو وائی اسلام, وائی ناٹ ہیومنزم, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ ایک انسان کے اندر نا یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اس ایکویشن کو بنا بھی سکے, لیٹ الون کے بیلنس کر سکے کہ تمام تر انسانی معاملات کے اندر, تمام ادوار کے اندر جو آگے آنے ہیں, اس کے لیے کوئی لیجسلیٹر ابھی میں بنا لوں. ہیومن برین ڈز ناٹ ہیو دا کیپیسٹی ٹو کمپریہینڈ دیٹ کائنڈ آف الگوریتم. اس کا ثبوت انسانوں نے خود دیا ہوا, فکر نہیں کریں. اپنے اپنے قانون بنائے ہیں لوگوں نے, اپنے ہی منہ کے بل گرے. آپ کے سمجھ رہے ہیں ایتھیزم کا آرگیومنٹ ہے, ہر انسان کا یہی آرگیومنٹ ہے. جب پاور ملتی ہے اپنے قانون بنا لیتا ہے اور اپنی رعایا کے اوپر اپلائی کرتا ہے, اسی وقت دھوئے نکل آتے ہیں رعایا کے. یہ ایک دفعہ تھوڑی ہوا ہے, کروڑوں دفعہ ہوا ہے. یہ ہر بادشاہ نے یہی کرنے کی کوشش کی, معاملات سیٹل نہیں کر سک رہا تھا اس کا قانون. یہی تو کمزوری لاچاری ہے انسان کی کہ میں انپریڈکٹیبل سچویشنز کے اوپر کیسے میں آنسر اور ایکویشنز بناؤں اور اس کو پرفیکٹلی بیلنس بھی کروں, اور ایک ہی وقت میں وہ تمام تر جو لیبرنتھ ہے وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ بھی کرتے ہو, ایک اس کی نوڈ دوسری نوڈ کو کمپلیمنٹ کرتی ہو. ان اویئرنیس, لاچاری ہے ہماری. وی کی ناٹ ڈو دیٹ, وی ڈونٹ ایون نو دا سچویشن. اور اگر فار ایگزامپل کسی نے اگر ایسے کرنے کی کوشش کی اللہ سے, تو وہ اس کے اپنے اوپر بھی تو اپلائی ہونی چاہیے نا. سورسنگ پھر بھی اس نے اللہ سے ہی لینی ہے. کیوں؟ کیونکہ گڈ کا جو ایلیمنٹ ہے نا, گڈ جو ہیومنزم کہتا ہے دے شوڈ بی گڈ,
وہ گڈ کے ایلیمنٹ کی سورس کیا ہے؟ وائی از گڈ گڈ؟ کیونکہ میرے لیے ہاں کیسے پتہ چلا وہ اندر؟ یہ اندر کہاں سے آیا گڈ؟ اندر کی آواز وہ کہاں سے آئی؟ فطرہ سے. وہ کہاں سے آئی ہے؟ ایوری ون ہیز دا سیم وائس. ریئلی؟ وہ کہاں سے آ گئی؟ ان بلٹ. ان بلٹ. سب کے اندر وہی والی مشین بلٹ ہو رہی ہے. کوئی ایک ہی بندہ سب کو مشین بنا کے دے رہا ہے. یا سب کو ایک ہی گڈ کا پتہ نا. تو پھر اس کی مان لیتے ہیں نا جس نے سب کو مشین بنائی. اٹ سیلف اٹ گوز بیک ٹو دا سیم سورس. جتنا مرضی لوپ چلائیں گے, لوپ کا انیشیشن اور اینڈ الفا اور اومیگا پہ جا کے لگے گا. یہ سورس جس نے سورس بنائی ہے, جس نے مشین بنائی ہے, اسی نے گڈ کی ڈیفینیشن بنانی ہے نا. تو اس کے لا میں لے لیتے ہیں اور جس سے یہ اپلائی کر کے دیکھ لیتے ہیں. اپلائی کر کے دیکھا انہوں نے, 3-4 صدیوں تک پرفیکشن آ گئی ہوئی تھی. پھر لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لینے شروع کی وہ کتاب, اور پھر ہم نے امپرفیکٹ کر دیا. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں, یہ ٹھیک ہے. تو جہاں سے یہ سورس پکڑنی ہے نا, اسی سورس کے مالک کو بھی پکڑ لیں, ساتھ ایکویشن بیلنس ہو جائے گی.